کہ بیت اللہ کے بارے میں چند معلومات جو ہمیں بطور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے. یہ کہ بیت اللہ جو شروع میں بنا کہ آج کل کے ہمارے جو زمانہ ہے اس میں بھی بیت اللہ ہوئی ہے، اس میں کوئی چینجنگ ہوئی، اور یہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آئے تو بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا. تو پھر دوبارہ جو بنایا گیا دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا. موقع تھا کہ جہاں پر بیت اللہ میں چینجنگ ہوئی، یعنی کہ یہ بیت اللہ جو قریش نے بنایا اور وہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس میں 3 قسم کی چینجنگ ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور ہمارے اس ٹاپک کا تعلق تاریخ اسلام سے ہے، اور وہ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف بیت اللہ. یعنی کہ بیت اللہ کے بارے میں چند معلومات جو ہمیں بطور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے. تو ہمارا یہ ٹاپک ہے، یہ ان ٹاپکس میں آتا ہے کہ جن میں تمام مسلمان، چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ عرب ہو، تمام مسلمان برابر ہیں. یہ ان ٹاپک میں یہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جس طرح تمام مسلمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام مسلمانوں کا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ تمام مسلمان اس میں برابر ہیں. یعنی کہ یہ ان ٹاپکس میں سے ہے. تو چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف. تو اس ٹاپک میں بیسیکلی جو ہے آج کل جو سوالات ہوتے ہیں ہم ان سوالات کے جواب دیں گے. پہلا سوال تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ کتنی مرتبہ ہوئی، اور دوسرا یہ کہ بیت اللہ جو شروع میں بنا کہ آج کل کے ہمارے جو زمانہ ہے اس میں بھی بیت اللہ ہوئی ہے، اس میں کوئی چینجنگ ہوئی. تو یہ 2 قسم کے جو ہے نا بیسیکلی سوالات کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے. تو چلتے ہیں اپنے جوابات کی طرف. کہ بیت اللہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ایک سمپل سی کہ یہ اللہ کا بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور دوسرے کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی. بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ 7 مرتبہ ہوئی. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور یہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آئے تو بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا. تو پھر دوبارہ جو بنایا گیا دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور انہی بنیادوں پر کھڑا کیا جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا. اور تیسری مرتبہ ایک قبیلہ گزرا بنی جرہم، اس نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. اور چوتھی مرتبہ جو ہے وہ ایک قبیلہ گزرا بنی عمالقہ، اس نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. اور 5ویں مرتبہ اس کو قریش نے تعمیر کیا، جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے. تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر بیت اللہ میں چینجنگ ہوئی. یعنی کہ یہ بیت اللہ جو قریش نے بنایا اور وہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس میں 3 قسم کی چینجنگ ہوئی. پہلی چینجنگ تو یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک جس سے داخل ہوا جاتا اور دوسرا جس سے آگے جا کے نکلا جاتا، یعنی کہ اندر ہی سے داخل ہو کے دوسری سائڈ سے نکلا جاتا. لیکن جب قریش تھا انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک ہی دروازہ باقی رکھا جس سے نکلا جائے اور جس سے داخل ہو جائے اور اس سے دوبارہ نکلا جائے. اور دوسری چینجنگ یہ ہوئی کہ قریش نے دروازہ بیت اللہ کا اوپر رکھا، حالانکہ یہ بیت اللہ کا دروازہ اوپر نہیں تھا بلکہ بیت اللہ کا دروازہ نیچے تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو شخص چاہے وہ داخل ہو جائے، ایسا نہ ہو، یعنی کہ جس کو قریش چاہے وہ داخل ہو، اس وجہ سے بیت اللہ کا دروازہ تھوڑا جو ہے نا اوپر رکھا. اور تیسرا یہ کہ بیت اللہ کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سرکل سے ایک چھوٹا سا لگا ہوا ہے، یعنی کہ جسے حتیم کہا جاتا ہے، یہ پہلے بیت اللہ کے اندر کا حصہ تھا. تو اس کو جو ہے نا یہ مکمل تعمیر نہ ہو سکا تو یہ بیت اللہ کے باہر رہ گیا، تو اس کو بیت اللہ کے باہر ہی رکھا. کیوں؟ کیونکہ قریش نے کہا تھا کہ ہم وہ مال خرچ کریں گے بیت اللہ کی تعمیر میں جو حلال کا ہو. تو یہاں پر آگے جو ہے نا بیت اللہ کے جو تو تھوڑا سا جو حصہ تھا وہ کمپلیٹ نہ ہو سکا، یعنی کہ حتیم باہر رہ گیا، بیت اللہ میں شامل نہ ہو سکا، تو پھر اس کو آج تک باہر ہی رکھا گیا. تو یہ 3 قسم کی چینجنگ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ میں اور قریش کے بیت اللہ میں تھی. تعمیر ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. ان کا قصہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ حضرت اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بیت اللہ کو اس طرح تعمیر کو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن مجھے اپنے جو ہے نا نئے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی غلط فہمی میں پڑنے کا اندیشہ ہے. یہ جو قول تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سن رکھا تھا. تو جب ان کی حکومت چند ماہ مکہ میں آئی تو انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر انہی بنیادوں پر کھڑا کر دیا. تو یہ چھٹی مرتبہ تعمیر کی.
7ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دشمن حجاج بن یوسف کہ وہ جب مکہ میں داخل ہوئے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. انہوں نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کارنامہ اس دنیا میں باقی نہ رہے، تو انہوں نے اس بیت اللہ کو دوبارہ منہدم کر کر انہی بنیادوں پر کھڑا کر دیا کہ جس طرح جو ہے نا قریش نے بنایا تھا، یعنی کہ وہ 3 چینجنگ کر دی تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو باقی نہ جو ہے اس کارنامے کو یاد نہ رکھا جائے. تو یہ 7 مرتبہ تعمیر ہوئی بیت اللہ کی. 8ویں مرتبہ کوئی مسلمان بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہارون رشید رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو دوبارہ بیت اللہ کو جنت ابراہیم علیہ السلام کے اس پر جس طرح انہوں نے بنایا تھا اسی طرح دوبارہ بنانا چاہتا ہوں. تو پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ اب آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں، یہ نہ ہو کہ اگر آپ آج بدلیں گے کل کوئی مسلمان بادشاہ کے اس کو دوبارہ بدلے گا تو گویا کہ بیت اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک مذاق ہوگا، بیت اللہ کے کھلونا بنا دیا جائے گا. تو پھر بیت اللہ کو اسی طرح باقی رکھا، اس طرح چھوڑ کر آج تک بیت اللہ اسی طرح باقی ہے. تو یہ تھا قریش کے زمانے سے جس طرح حضرت قریش نے بنایا تھا، تو اس طرح جو ہے نا آج کل ہمارے زمانے میں جو ہے نا وہ موجود ہے. تو یہ بیت اللہ کی ہسٹری تھی، یعنی کہ 7 مرتبہ تعمیر ہوا اور 3 قسم کی چینجنگ ہوئی. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور آخر میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کیا پہلا گھر ہے دنیا میں جو بنایا گیا؟ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً یہ پہلا گھر ہے جس کو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا. تو اس میں 2 قول آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب گھروں جو بھی دنیا میں گھر کوئی بھی نہیں بنا تو سب سے پہلا گھر یہ بنا، تو یعنی کہ پہلا گھر بیت اللہ بنا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو عبادت خانہ سب سے پہلے بنا وہ بیت اللہ بنا. تو یہ اس سوال کا جواب تھا. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے رہیں گے. تو ہمیں اگلی ویڈیو تک کے اجازت دیجیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.